अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद हफीज़ ख़ान, टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज के एपिसोड में हम उन तमाम मौज़ूआत से हटकर कुछ बात करेंगे जो हम अभी तक आपसे डिस्कस करते आए रहे हैं, जिन पे आपसे मकालमा भी होता रहा। और कभी मैं अकेला और कभी मेरे साथ हमारे दोस्त रियाद शाहिद साहब हुआ करते थे। लेकिन आज के मौजू में मैं आपसे एक ऐसी अपनी जिसे कहूँ अपने पर्सन के बारे में एक ऐसी चीज़ डिस्क्लोज करने वाला हूँ कुछ जो शायद मेरे बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। किसी किसी इंसान में ये होता है कि एक तजस्सुस होता है, क्यूरोसिटी होती है। वो देखना चाहता है कि ये चीज़ कैसे बनी, ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों कर है। तो मेरे अंदर एक तजस्सुस का जो अमल था और मुशाहिदा, इन दोनों चीज़ों ने मुझे, जब मैं ला कर रहा था मुल्तान में, तो मुझे उस तरफ उकसाया कि मैं ये जानूं कि ये मख्फी अलूम क्या होते हैं। मख्फी का मतलब बज़ाहिर तो पोशीदा, लेकिन ये बज़ाहिर नहीं, ज़ाहिर नहीं होते। ये पोशीदा अलूम क्यों कहा जाता है, मैं नहीं जान पाया कि शायद हर कोई इस पर अमल नहीं करता इसलिए, या लोग बताना नहीं चाहते। इसमें जिसके पास जितना इल्म है वो अपने तक रखना चाहता है, ये लोग यकीन नहीं करते। और इस वजह से भी लोग यकीन दिलाना नहीं चाहते, या इसे ये भी कहा जाता है कि ये तौहम परस्ती है। लेकिन कुछ ना कुछ है। मैंने इन तमाम जितने भी आपके जहन में इस वक्त मख्फी अलूम आ रहे हैं, मैं किसी न किसी हद तक मैंने इनसे आशनाई की। वह ये कि जब मैं ला कर रहा था मुल्तान में, तो वहाँ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से भी मेरा ताल्लुक़ था। मैं वहाँ जाता था, ड्रामा लिखा करता था, जैसे पता है सबको के। और ड्रामा किया भी करते थे, अनाउंसमेंट्स भी किया करते थे, कंपेयरिंग भी किया करते थे। तो उन दिनों वहाँ पर जो स्टेशन डायरेक्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनका नाम था मंजर अलवी। मंजर अलवी बड़े मिलनसार तो थे ही, लेकिन उनके अंदर एक पुरस्कारियत थी। वो अमूमन अपना दरवाज़ा बंद करके बैठते थे काम करते हुए, और तासुर यही होता कि कोई दफ्तर का काम कर रहे हैं। मुझे मालूम हुआ किसी से कि वो इल्मुल आदात के माहिर हैं। मैंने उनसे राहो रस्म बढ़ाई और उनके साथ बैठना शुरू किया। पहले तो वो मानते नहीं थे, फिर आखिर उन्होंने माना कि उन्हें कुछ कुछ इल्मुल आदाद आता है। इल्मुल आदाद इल्म की वो शाख है जिसमें आप जो आदात के ज़रिए, हिंसों के ज़रिए, मसलन हर हर्फ का एक मखसूस हिंसा है। अलिफ के कितने हिस्से हैं, बे के कितने हैं, जीम के कितने हैं, दाल के कितने हैं, हुए। तो फिर उनसे अगर आदमी कोई सवाल करता है इल्मुल आदात के माहिर से, तो वो उन हिंसों की तरतीब से, उन अल्फाज की तरतीब से वो उसका जवाब देते हैं। मैंने इस इल्म को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मोतबर पाया। लेकिन शर्त यही है कि आदमी को इसमें महारत हो और नेक नीयती से वो देख रहा हो। लेकिन इसमें महारत होना शर्त है। आप उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा उस पर आप काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी महारत बढ़ती जाएगी। इसी तरह फिर उन्हीं दिनों मैंने जो एक इल्म की और शाख है मख्फी इलूम की, वो है पामिस्ट्री या दस शनासी जिसे कहते हैं। वहाँ हमारे कुलीग थे, रेडियो प्रोड्यूसर थे अहमद कबीर शाह। अहमद कबीर शाह को दस शनासी का बड़ा शौक़ था। तो मैंने उनसे अपने इस शौक़ का इज़हार किया, तो वो मुझे एक ऐसे साहब के पास ले गए कि जो वाकई साहिब इल्म थे। वो मुल्तान ही में रहते थे और बहुत कम किसी से मिलते थे। उनके पास पुरानी किताबों के ढेर लगे होते थे और सारा दिन वो उन किताबों में खोए हुए होते थे। तो उन्होंने भी दूसरे जिस जिस किस्म के मख्फी अलूम की प्रैक्टिस करने वाले असहाब होते हैं, उन्होंने पहले तो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल हवा न लगने दी और वो मुसलसल इनकार करते रहे। लेकिन कई दिनों के बाद वो आमादा हुए, जब उन्होंने मेरा शौक़ देखा तो वो मुझे बताने पे आमादा हुए कि ये दस शनासी क्या है, और ये हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की दस शनासी है ये कैसे है, और जो वेस्टर्न है
جیسے کیرو کی پامسٹری وغیرہ کہا جاتا ہے وہ کیسی ہے، اور دونوں کے درمیان میں کتنا قرب ہے، کتنا بودھ ہے، یہ بھی انہوں نے مجھے بتایا۔ تو مجھے اس پہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ہاتھ کی لکیروں سے آدمی کیا سیکھ سکتا ہے۔ یہ تو ہاتھ کی جو لکیریں ہیں یہ تو جانوروں کے، خاص طور پر بندر، بنماس وغیرہ، گوریلے، ان کے ہاتھوں میں بھی ہیں۔ یہ تو اس وجہ سے ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مینڈک کا ہاتھ ہوتا ہے اس کی جو سکن لوز ہوتی ہے، انسان کی سکن اس طرح اگر لوز ہوتی تو وہ دن میں کام کاج کرتے ہوئے کئی بار پھٹتی۔ تو اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ انٹیکٹ رکھنے کے لیے تو ہاتھوں میں یوں یہ ڈال دی گئی لائنیں، جہاں جہاں سے ہم اب ہاتھ کو مٹھی کو بھیجتے ہیں وہاں وہاں سے کرف بنا کر اس کو سٹچ کر دیا قدرت نے ہتھیلی کے ساتھ، اور اس پہ لکیریں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ لکیریں ایک جیسی نہیں ہوتی، جیسے انگلیوں کے پوروں کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہوتی جنہیں ہم فنگر پرنٹ کہتے ہیں، جیسے ڈی این اے جو ہمارا جینیٹیکل کوڈ ہے ہر شخص کا وہ جیسا نہیں ہوتا۔ اربوں لوگ اس دنیا میں آئے، اربوں لوگ اس دنیا سے گئے، لیکن کسی ایک کا جینیٹیکل کوڈ دوسرے سے نہیں ملتا، کسی ایک کی انگلیوں کے پوروں کے نشان دوسروں سے نہیں ملتے۔ تو میں نے دیکھا، جب یہ علم میں نے سیکھا تو دیکھا کہ یہ جو لکیریں ہیں یہ کیسے نشاندہی کرتی ہیں انسان کے مزاج کی، اس کے پاسٹ کی، اس کے پریزنٹ کی، اور اس کے بارے میں نشاندہی یہ بھی کرتی ہیں اشارے کنائے میں کہ یہ اس شخص کا مزاج کیسا ہے، یہ کیسے زندگی گزران کرے گا، اس کے پاس اس کی زندگی اسرت میں گزرے گی یا خوشحالی سے گزرے گی، وراثتی جائیداد آئے گی، یا اس قسم کے بہت سارے اس میں ایک بنا رکھے ہیں، اشارے بنا رکھے ہیں اہل علم نے۔ تو جو میں اس کو پریکٹس کرتا گیا، جو میں زیادہ دیکھتا گیا تو میری مہارت بڑھتی گئی، اور ایک وقت وہ آیا کہ 5-6 مہینے کے بعد کہ مجھے خود اپنی جو تھی، جس اشارے سے میں چیزیں بوجھ دیا کرتا تھا اجنبی لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر، تو مجھے اس سے خوف آنے لگا، اور میں نے اس کو ترک کر دیا کہ میرے سامنے اپنے والد صاحب کی خواہش کے مطابق لا کرنے کا، اور اس کے بعد یہ سی ایس ایس وغیرہ کرنے کا یہ ایک ٹارگٹ میرے سامنے موجود تھا۔ لیکن جو ہی میں لا کر کے آیا اور احمد پور میں نے اپنی وکالت شروع کی تو میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ انہی دنوں احمد پور شرقیہ کی بار میں ایک صاحب آیا کرتے تھے دیہاتی حلیے میں، ایک پگڑ سا باندھا ہوا، لامبا قد تھا ان کا، اور چہرے پہ ان کی سخت گیری کے علامات، اور شلوار قمیض عام طور پر انہوں نے خاکی رنگ کی پہنی ہوتی تھی۔ تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے کسی باہر کی یونیورسٹی سے، مشرق بعید کی کسی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ اب یہ علم فلکیات، ستاروں کا علم اور نجوم کا علم، تو یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی۔ تو ایک دن میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ میرے بارے میں بھی اپنا اندازہ لگائیں، اور جو مجھے پتہ چلا کہ اس کے لیے ایک ذائچہ بنایا جاتا ہے۔ تو ہم احمد پور شرقیہ کے بار روم میں جا کر بیٹھے، اور وہاں انہوں نے میرا ذائچہ بنایا، اور ذائچہ بنا کے 10-15 منٹ 20 منٹ میں انہوں نے، اور ساتھ ہی وہ چائے کی چسکیاں لیتے رہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا کہ آپ کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ بہت جلدی باہر سے اٹھ کر اندر آن بیٹھو گے۔ میں اس جملے کو نہ سمجھ پایا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے ذرا تفصیل بتائیے۔ اس نے کہا ابھی آپ وکیل ہو، باہر بیٹھے ہو نا، وہ درختوں کی چھاؤں تلے کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، اور وہی ہمارے چیمبر ہیں، وہیں بیٹھے ہیں کھلے آسمان تلے، تو آپ بہت جلدی وہاں سے اٹھ کر اندر کرسی پر آ بیٹھو گے، آپ کو کوئی نہ کوئی عہدہ ملنے والا ہے۔ اور یقین کریں کہ اس کے کچھ 7 یا 8 مہینے بعد، پہلے میں ریڈیو پروڈیوسر بنا، اس کا میں نے ایگزام دیا ہوا تھا، اس کے بعد کوئی 1-1.5 سال کے اندر میں سول جج بن گیا۔ تو لیکن وہ صاحب مجھے پھر نہیں ملے، میں نے ان کو بہت تلاش کروایا، لیکن وہ میرے نہ سامنے کبھی آئے، نہ ان سے میری کبھی بات ہوئی، اور نہ ہی میں کبھی ان کو جان سکا۔ لیکن میں یہ علم میں نجوم، یا جسے اسٹرونومی کہتے ہیں، اس کے میں پیچھے پڑ گیا، اس کے بارے میں نے بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ پڑھا۔ ویسے بھی پڑھنے کے بارے میں تو میں عجیب سا زندگی بھر رہا ہوں کہ جو کتاب مجھے ملی، جس موضوع پر ملی، میں نے پڑھ ڈالی۔ اخبار کا ایک ٹکڑا کہیں سے پڑا ہوا ملا،
बाज़ार से कोई चीज़ खरीदी तो अखबार में लपटी हुई थी, तो उसको एक तरफ रखा और उस अखबार के टुकड़े को पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसमें फिर वो जो बुर्ज हैं, 12 बुर्ज, ये पाइसेस है, ये एरीज है, ये लिब्रा है, ये लेओ है, ये सारे, और फिर तारीख़ पैदाइश के हिसाब से मिजाज पे क्या असरात पड़ते हैं, आप आपका गुजरान कैसे होती है, आपके पास पैसा कितना आता है, ये सारे इस पे के बारे में बेतहाशा क्या साराइयाँ की जाती हैं। और कभी वो क्या साराइयाँ वो तीर बन जाती हैं, कभी तुक्का बन जाती हैं। तो ये सारे उसके बारे में मालूम थे। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इल्म, वो उसके बाद मैंने कहीं 94 में सीखा, जब मेरी सरकारी मुलाजमत के सिलसिले में मेरी तैनाती खानेवाल में हुई। खानेवाल में एक दरवेश मनश सहाफ़ी रहते थे, जो वैसे तो जंग अखबार के ब्यूरो चीफ थे, और जंग अखबार के हफ्तावार एडिशन जो संडे को छपता था मैगज़ीन, उसमें वो उनका बाकायदा एक कॉलम होता था, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। उनका नाम था शाम जाफरी। शाम जाफरी के पास एक टूटी हुई साइकिल होती थी, एक मोनालिसा सा वजूद, और वो साइकिल चलाते रहते। उनके आगे एक थैला लटका होता कपड़े का, जिसमें कुछ कागज़ पड़े हुए हैं, बाल पॉइंट है, और उसमें एक टार्च होती थी बैटरी के, रात को जाते हुए कहीं वो गिर ना पड़े। तो शादी उन्होंने की नहीं थी, और सैटरडे शाम को, हफ्ते की शाम को, वो इशा के बाद मेरे यहाँ तशरीफ़ लाते, और फिर हम सारी रात बैठे रहते। हम इल्म जफ़र पर बात करते। वो इल्म जफ़र के माहिर थे। इल्म जफ़र जो है, ये इमाम जाफ़र सादिक अहमद से मंसूब है कि वो इस के ये मुनी से आया, और कहा जाता है कि इसके 1 लाख से ज़्यादा फार्मूले हैं। जैसे अलजबरा के फार्मूले होते हैं, रियाजी के फार्मूले होते हैं, सवाल हल करने के, उसी तरह हैं। इसमें भी इल्मुल आदात की तरह हरूफ के हिंसे होते हैं, और जब कोई सवाल करता है इल्म जफ़र के माहिर से, तो वो सवाल लिखता है, सवाल की जो साथ है, घड़ी है, लहजा है, किस वक्त पूछा गया, वो भी लिखा जाता है। और उसके बाद सवाल को तोड़ा जाता है, सवाल के जो हरूफ को तोड़ा जाता है हिंसों में। उसके बाद उसको मुख्तसर तरीन करते हुए जो आखिर में हिंसे बचते हैं, उनको फिर से कन्वर्ट किया जाता है हरूफ में। और फिर उन हरूफ की जो तरतीब है, यहाँ पर महारत काम आती है इल्म जफ़र प्रैक्टिस करने वाले की। अगर वो माहिर है, तो जो आखिर में जो हरूफ बचे हैं उसका जवाब निकालेगा। आखिर में अगर पे, अलिफ, नून और छोटी ये बचे हैं, तो अगर कोई माहिर है तो वो उसका पानी जवाब निकालेगा। और अगर माहिर नहीं है तो वो नापी भी लिख सकता है, क्या जो इन 4 हरूफ से कोई भी 4 लफ्ज़ों से कोई भी हर्फ बन सकता है, इन 4 हरूफ से कोई भी लफ्ज़ बन सकता है, तो वो लफ्ज़ बना लेगा। तो जो शाम जाफरी मरहूम, उनके पास जो थे ज़्यादातर अप्लाई करने के 7-8 फार्मूले थे। लेकिन हर इल्म की एक हद होती है, एक कुदरत का अपना निज़ाम है। जहाँ कुदरत का निज़ाम शुरू होता है, वहाँ इन तमाम अलूम की हद ख़त्म हो जाती है। एक दिन मैंने उनको आजमाने के लिए, शाम जाफरी साहब को, मैंने उनसे एक ऐसा सवाल किया कि हमारे एक अजीज़ की डेथ हुई थी, कोई जो खबर थी कि रात को 2 बजे के करीब उनकी डेथ हुई थी। तो मैंने उनका नाम, उनकी वालदा का नाम लिख कर उनको दिया कि ये साहब रात के 4 बजे कहाँ थे, यानी अपनी डेथ के 2 घंटे बाद मैंने अंदाज़ा लगा कर उनको दे दिया। उनके इल्म में नहीं था कि उनकी वफ़ात हो चुकी है। वो सारी रात मत्था मारते रहे, सुबह तक करते रहे, चाय पे चाय कितने कप पी लिए, मैं भी करता रहा, वो भी करते रहे, हमारे पास आखिर में कोई जवाब ना आता। तो पता ये चला कि इंसान की जो रूह कफ से अंसरी से परवास कर जाती है, तो उसके बाद वो कहाँ है, इसका इल्म जफ़र से भी कम अज़ कम शाम जाफरी साहब के पास नहीं था, और ना ही मैं उसका कोई हल निकाल सका। लेकिन ये इल्म मैंने देखा कि हमारे अमूमी मामलात में बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक मोतबर इल्म है, जैसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपके पास मिल सकते हैं, निशानदाही हो सकती है, रहनुमाई हो सकती है मामलात में।
لیکن ان سے بڑھ کر ایک اور چیز وہ میرے سامنے آئی، وہ اندر خود بخود پیدا ہوتا جاتی ہے، وہ اندر خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا جو شعبہ تھا پروفیشنلی اس قسم کا تھا جس میں مشاہدہ بہت کام آتا ہے، اور میں تقریباً اس میں 40 سال سے ہوں، اور 36 سال تو بالکل ہی میں ایک ایسی جگہ بیٹھ کر جہاں میرے سامنے روزانہ سینکڑوں لوگ آتے اور ان کے مختلف چہرے، اور ان میں مجرم بھی، ان میں معصوم بھی، ان میں خطا کار بھی، اس میں ایسے لوگ بھی کہ جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، ایسے بھی جن پر ظلم کیا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ لاکھوں چہرے میرے سامنے آئے، میں نے ہر چہرے کو پڑھا، میں نے ہر چہرے کو دیکھا، اور پھر ہر چہرے کے بارے میں جو میرا اپنا اندازہ تھا، جو میرا اپنا قیاس تھا، جو میرا اپنا قیافہ تھا، بعد میں جب وہ ان کے بارے میں شہادتیں آئیں تو وہ کیسے ثابت ہوا، حقائق سے کیسے پتہ چلا۔ تو یہ جو فزیونومی ہے یا قیافہ شناسی، یہ آپ انسان کا جو چہرہ مورا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے عادات ہیں بظاہر، اس کے جسمانی خد و خال ہیں، اس کی جسمانی ساخت ہے، اس کی ناک کی ساخت ہے، آنکھوں کی ساخت ہے، لبوں کی ساخت ہے، گردن کیسی ہے اس کے کان کیسے ہیں، بال کیسے ہیں، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ بعض لوگ بڑے معصوم بن کے آتے ہیں لیکن انہوں نے 10 قتل کیے ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑے معصوم بن کر آپ سے ملتے ہیں لیکن وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، وہ فراڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی قیافہ سے نشاندہی کی جا سکتی ہے، ہم جان سکتے ہیں کہ کس شخص کا مزاج کیسے ہے۔ اور قیافہ، ویسے تو ہر شخص اپنے آپ کو قیافہ شناس کہہ سکتا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے، جس نے کوئی کاروبار کیا ہے۔ آپ دیکھیں دکاندار کتنے قیافہ شناس ہوتے ہیں، کیسے اپنے گاہک کو پہچانتے ہیں، کیسے ہمارے جو شعبہ قانون سے متعلق لوگ ہیں، وکلاء ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ کیسے اپنے مریض کو پہچانتے ہیں۔ اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ بیماری جانے بغیر بتا دیتے ہیں کہ اس مریض کو بیماری کون سی ہے، ہمارے جو طبیب ہیں، حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ تو یہ ہر شخص کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آج بیٹھے بٹھائے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم قیافہ شناسی کا جو اتنا تجربہ ہے اس سے ہم جانیں کہ ہمارے سیاسی لیڈر کیسے ہیں، ان کا مزاج کیسا، ان کی طبیعت کیسی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں پروٹوکول وائز تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ سامنے آتے ہیں، عمران خان صاحب۔ تو یہ کسی وہ سیاسی اعتبار سے نہیں، بالکل غیر سیاسی لحاظ سے جو ان کے بارے میں نے قیافہ شناسی کی، ان کے چہرے مورے سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی عادات سے، اور ان کا اب تک کا جو رویہ ہمارے سامنے رہا ہے، ان کی باڈی لینگویج ہمارے سامنے رہی ہے، تو اس سے ایک بات تو یہ طے ہے کہ جو انہیں یو ٹرن خان کہا جاتا ہے، تو یو ٹرن وہ لیتے ہیں ان معاملات میں جو خالصتاً سیاسی ہوتے ہیں اور جو بے ضرر قسم کے ہوتے ہیں، اور جن میں اگر وہ یو ٹرن لے بھی لیا جاتا ہے یا اس چیز ہٹلی کٹ لیا جاتا ہے تو وہ اصولوں پہ سودے بازی نہیں ہوتی۔ اسی طرح میں نے دیکھا کہ ان کے اندر جو ان کا چہرہ ہے وہ شو کرتا ہے کہ ان کے اندر بے تحاشا ضد ہے، ان کے اندر انا ہے، بہت ایگوئسٹک ہیں، اور ان کے اندر یہ بھی ہے کہ ذاتی طور پر جس معاملے میں وہ کنونس ہو جائیں، سیاسی طور پر نہیں، ذاتی طور پر جس معاملے میں کنونس ہو جائیں، جس شخص کے بارے میں وہ کنونس ہو جائیں، تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے انہیں اپنی ایک کشتی کیا، انہیں اپنی ساری کشتیاں کیوں نہ جلانی پڑیں، انہیں کتنا بڑا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اپنے برج کے لحاظ سے تو وہ میزان ہیں، لیبرا ہیں، اور ان کا جو ہے کہ وہ اپنے ارد گرد میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز ایک تنظیم سے ہو، اور اس میں خوبصورتی نظر آئے، اور ان کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی وہی ایک محبوبیت ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ نرم دل تو ہو سکتے ہیں، وہ رحم بھی کھا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر وہ دیکھیں کہ یہ میں جہاں کنونس ہوں کہ جہاں پر یہ غلط کاری ہوئی ہے یا کچھ برا ہوا ہے، تو وہ اس سے قطعی طور پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اگر ان کے بارے میں کوئی یہ اندازہ لگاتا ہے کہ وہ تابع دار خان ہیں یا کوئی چیز ہیں، تو میرے نزدیک
وہ کبھی بھی تابعدار خواہ نہیں بن سکتے. محبت سے آپ انہیں بے شک رام کر لیں، لیکن ان کے سامنے اکڑ کر کم از کم عمران خان کو رام نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کے چہرے کا جو قیافہ ہے، ان کی شخصیت کی قیافہ شناسی ہے. مختصر ترین لفظوں میں یہ ہے کہ وہ، پھر میں دوہرا دیتا ہوں کہ وہ ایک کشتی تو کیا، وہ ساری کشتیاں اپنی جلا سکتے ہیں، اپنا پورا کا پورا نقصان کر سکتے ہیں، اپنا سیاسی کیریئر ختم کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے جن کے بارے میں وہ ذاتی طور پر کنونس ہوں کہ یہ غلط ہے، غلط کاری ہوئی ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ کو یہ آج کی گفتگو کیسے لگی؟ یہ ہمارے موضوعات سے ہٹ کر تھی. اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو اور ہم دوسرے اپنے جو سیاسی زعماء ہیں یا غیر سیاسی زعماء ہیں ان کے بارے میں کیا شناسی کرنا چاہیں تو آپ ضرور اپنے کمنٹس مجھے دیجئے، کمنٹس میں لکھیے، تاکہ، اور اس جو چینل ہے سبسکرائب بھی کیا کریں آپ اسے، تاکہ آپ سے یہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے، ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ ہمارے درمیان جو ایک انٹریکشن ہے یا گفتگو کا سلسلہ ہے یا ایک نالج شیئرنگ ہے وہ بھی کہیں رکے نہ، یوں ہی چلتی رہے. تو میں نے یہ سوچا کہ نئے سال کے پہلے دن، 2021 کے پہلے دن، کوئی نئی چیز لے کر اپنے ناظرین تک پہنچا جائے. تو اپنا جو آپ کا رد عمل ہے وہ ضرور دیجیے گا، اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.